آج ہمارے سامنے پاکستان کی معیشت پر جو رپورٹ ہے وہ ایک تضاد کی کہانی سنا رہی ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف حکومت معیشت میں جان ڈالنے کے لیے شرح سود کم کر رہی ہے تو دوسری طرف روپے کی بڑھتی قیمت برآمدات کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ تو چلیں ذرا کھود کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پالیسیاں ایک دوسرے سے متصادم ہیں یا کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہیں۔ یہی اصل سوال ہے۔ تو سب سے پہلے اسٹیٹ بینک نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، پالیسی ریٹ کو 10.5% کر دیا ہے۔ جی یہ فیصلہ اس وقت آیا جب رپورٹ کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی خاص کر کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے تقریباً 4.25% بڑھی ہے۔ تو کیا اسٹیٹ بینک ایک بڑا جوا نہیں کھیل رہا؟ دیکھیں، بظاہر یہ ایک جوا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ ٹھوس وجوہات ہیں۔ اچھا، اسٹیٹ بینک کو امید ہے کہ مہنگائی کا دباؤ عارضی ہے اور جلد قابو میں آ جائے گا۔ اور اس اعتماد کی کوئی وجہ؟ جی، عالمی بینک سے ملنے والا $700 ملین کا قرض اور نومبر میں کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس میں آنا، تو یہ معیشت کو سہارا دینے کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کیلکولیٹڈ کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اسی رپورٹ میں ایک اور بہت دلچسپ عدد ہے، پاکستان کا ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ یعنی REER۔ جی، وہ 104.8 ہو گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں یہ صرف ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر نہیں، بلکہ ہمارے تمام تجارتی پارٹنرز کی کرنسیوں کے مقابلے میں ہماری کرنسی کی اصل قوت خرید ہے۔ اچھا، 100 سے اوپر کا مطلب ہے کہ ہماری چیزیں دنیا کے لیے مہنگی ہو رہی ہیں۔ تو یہ مضبوط روپیہ ہمارے برآمدی شعبوں کے لیے ایک دودھاری تلوار ہے۔ دودھاری تلوار کیسے؟ مطلب عالمی منڈی میں ہماری چیزیں جیسے ٹیکسٹائل مہنگی ہو جاتی ہیں، جس سے بنگلہ دیش اور ویتنام جیسے ہمارے حریفوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور برآمدات کا یہی چیلنج براہ راست ملک کے بڑے اداروں سے جڑا ہے، جن میں سے ایک ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے، PIA۔ رپورٹ کے مطابق یہاں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ بالکل، حکومت PIA میں اپنا پورا 100% حصہ بیچنے جا رہی ہے۔ پورا 100%؟ جی ہاں، اور اس کا منصوبہ بھی بڑا منفرد ہے۔ خریدار کو بولی کا صرف 7.5% نقد دینا ہوگا، باقی پیسہ سیدھا PIA کو بہتر بنانے میں لگے گا۔ اچھا، تو یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی پرانا گھر اس شرط پر بیچے کہ خریدار مرمت پر پیسہ لگائے گا۔ بالکل یہی بات ہے۔ یعنی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور لگتا ہے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ پاک قطر فیملی تکافل کے IPO کو 3.8 گنا زیادہ سبسکرائب کیا گیا۔ جی، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے IPO کا کیا مطلب ہے اور اس کا اتنا کامیاب ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ IPO کا مطلب ہے کہ ایک کمپنی پہلی بار اپنے شیئرز عوام کو بیچ رہی ہے، اور اس کا 3.8 گنا زیادہ سبسکرائب ہونا سرمایہ کاروں کے زبردست اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ صرف مقامی اعتماد نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ پورٹ قاسم پر چین کے تعاون سے $2.2 ارب کا انڈسٹریل کمپلیکس بنانے کا منصوبہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو بیرونی سرمایہ کاری کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، رپورٹ کا یہ اگلا حصہ دیکھ کر تو میں خود حیران رہ گئی، فوجی فاؤنڈیشن اور بائننس۔ ہاں جی، یہ تو دو بالکل مختلف دنیا ہیں جو آپس میں مل رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن جیسا ایک روایتی ادارہ کرپٹو کرنسی کی سب سے بڑی ایکسچینج بائننس کے ساتھ مل کر بلاک چین ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ واہ! یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے پرانے ادارے مستقبل کی ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اور حکومت کی طرف سے کونسل آف ڈیجیٹل اکانومی کا قیام بھی اسی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب نکالیں؟ یہ ایک محتاط امید کی تصویر لگ رہی ہے۔ ایک طرف اصلاحات ہیں، دوسری طرف مہنگائی اور مضبوط روپے جیسے چیلنجز۔ میں امید کے لفظ پر تھوڑا محتاط رہوں گا۔ یہ اقدامات ضروری ہیں، لیکن ان کا اصل امتحان تب ہوگا جب عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی یا IMF کی اگلی قسط کے لیے سخت شرائط سامنے آئیں گی۔ ابھی تصویر غیر واضح ہے۔ تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بالکل، اور جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات۔ جی؟ رپورٹ میں ذکر ہے کہ IMF پروگرام کے تحت ایندھن پر $5 فی لیٹر کاربن لیوی لگائی جائے گی۔ اچھا، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب پاکستان اپنا معاشی مستقبل محفوظ بنا رہا ہے تو ماحولیاتی ذمہ داریاں اس کے معاشی منصوبے کا کتنا مرکزی حصہ بن رہی ہیں۔